السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پچھلے سبق میں ہم تختی نمبر 2 کی پریکٹس کر چکے تھے۔ اب ہم تختی نمبر 3 کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے آپ آئیے ہمارے ساتھ۔ محترم ناظرین، تختی نمبر 1 مفردات پڑھے ہم، جس میں الگ الگ حروفوں کو مفردات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم تختی نمبر 2 پڑھے۔ تختی نمبر 2 میں مرکبات پڑھے۔ مرکبات ملے ہوئے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں، یہ بھی الحمدللہ ہو چکا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے تختی نمبر 3۔ تختی نمبر 3 حرکات۔ تختی نمبر 3 حرکات۔ دیکھیے، زبر زیر پیش، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ زبر زیر پیش، یہاں پر دیکھیے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دے چکے ہیں زبر زیر پیش۔ اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ تو اس کو عربک میں حرکات کہتے ہیں۔ اس کو عربک میں حرکات کہتے ہیں۔ تو اس کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے؟ تو بتا رہے ہیں کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، بالکل نہیں کھینچنا ہے، بالکل بھی کھینچنا نہیں ہے۔ اور ایک بات صاحب کتاب اس میں تذکرہ کر رہے ہیں کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، وہ حمزہ ہے۔ دیکھیے، یہ الف آپ کو دکھائی دے رہا، اس کے اوپر زبر ہے، تو اس کو ہم الف نہیں بولیں گے، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ حمزہ بولیں گے۔ حمزہ جو ہے یہاں پر الف کی شکل میں ہے۔ حمزہ کیا ہے؟ یہاں الف کی شکل میں ہے۔ اب اس کے بعد زبر کے پروناؤنسیشن انہوں بتا رہے ہیں کہ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ دیکھیے، حمزہ زبر ا۔ ہم یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ زبر کو نہ ہی جھٹکا دینا ہے اور نہ ہی کھینچنا ہے، سمجھے آپ؟ دیکھیے، حمزہ زبر ا، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر ج، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر د، ذال زبر ذ، را زبر را، زا زبر ز، سین زبر س، شین زبر ش، صاد زبر ص، ضاد زبر ض، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر ک، لام زبر ل، میم زبر م، نون زبر ن، واو زبر و، ہا زبر ہ، حمزہ زبر ا، یا زبر یا، یا زبر یا۔ دیکھیے، الف سے لے کے یا تک میں جو الف با تا سا جس طریقے سے پڑھنا چاہیے اسی طریقے سے پڑھیں گے، لیکن جب زبر لگاتے اس کے بعد ہم کو کھینچنا نہیں ہے، نہ ہی جھٹکا دینا ہے۔ جیسے کہ با زبر با ایسا پڑھنا ہے۔ ارے با کو ہم کھینچ رہے ہیں، چلو زبر لگانے کے بعد میں بھی کھینچنا چاہیے ہوگا، با زبر با، یہ غلط ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ با زبر با، یہ ٹھیک ہے۔ الف با تا سا جس طریقے سے ہم پہلی تختی میں پڑھے اسی طریقے سے پڑھنا ہے الف با تا سا میں، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے، لیکن جب زبر لگاتے اس کے بعد نہ ہی کھینچنا چاہیے اور نہ ہی جھٹکا دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب چلیے، اب یہاں پر ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ مشق یعنی پریکٹس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے، درس۔ دیکھیے محترم ناظرین، پہلے ہم رواں پڑھیں گے، اس کے بعد ہجے کریں گے، اس کے بعد میں اس کا اجرا کریں گے۔ دیکھیے، درس، دال زبر د، را زبر را، در، سین زبر س، درس،
محترم ناظرین، میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم ہجے کرتے ہیں تو جب ہم دوسرا ورڈ کی جب ہجے کرتے ہیں تو پہلے ورڈ سے ملا کے آگے بڑھنا چاہیے. جیسے دیکھو، دال زبر دا، را زبر را، درا، سین زبر سا، دراسا. بہت سارے حضرات کیسا ہجے کرتے ہیں؟ دال زبر دا، را زبر را، سین زبر سا، دراسا. یہ غلط ہے. جتنے ہم لفظ میں آگے بڑھتے رہیں گے ہم پچھلا ملا کے آگے بڑھتے رہیں گے. ہم پیچھے سے ملاتے ہوئے ہی آگے بڑھتے جانا ہے، چاہے کتنے بھی حروف آ جائیں. جیسے کہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک مثال دیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، جب ہم اس کے ہجے کریں گے تو ہم اس کے ہجے کیسے کریں گے؟ حمزہ زبر ا، عین واو پیش عو، اعو، ذال پیش ذو، اعوذ، با لام زیر بل، اعوذ بل، لام کھڑا زبر لا، اعوذ باللہ، ہا زیر ہی، اعوذ باللہ، میم زیر می، اعوذ باللہ می، نون شین زبر نش، اعوذ باللہ من الشین، یا زبر شی، اعوذ باللہ من الشی، طا کھڑا زبر طا، اعوذ باللہ من الشیطان، نون را زیر نر، اعوذ باللہ من الشیطان، را زبر را، اعوذ باللہ من الشیطان الرا، جیم یا زیر جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میم زیر می، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیے آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں، میں نے ابھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ہجے کیے ہیں. جس طریقے سے میں آگے لفظ میں پڑھ رہی ہوں، پچھلا پورا ٹوٹل ملا کے آگے بڑھ رہی ہوں. تو ہجوں کا ایسا طریقہ ہے. بہت سارے لوگ کیا ہے ہجے ایسا کرتے ہیں، دال زبر دا، را زبر را، سین زبر سا، دراسا، واو زبر وا، دال زبر دا، عین زبر ع، ودع. یہ ٹوٹل غلط ہے. ہم ایک لفظ آگے بڑھیں گے تو پیچھے سے ملاتے ہوئے ہی آگے بڑھیں گے، چاہے ہم جتنا بھی آگے بڑھ جائے لیکن پیچھے سے ہم ملا کر ہی آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، چلیے. دال زبر د، را زبر را، درا، سین زبر سا، دراس، دراس، دراس. اب ہم یہاں ابھی ہجے ہو چکے ہیں، اب ہم اس کا اجرا کریں گے. اجرا کس طریقے سے کریں گے؟ دال کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، دال کے اوپر زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچے. را کے اوپر زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. سین کے اوپر زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. یعنی یہ جو اوپر کی جو لائن ہے اس کو ٹوٹل اجرے میں لانا ہے. ٹھیک ہے، ٹوٹل اجرے میں لائیں گے. اس سے کیا ہوتا آپ کو بہت بڑا فائدہ اس سے یہ ہوتا، کبھی بھی آپ بھولتے نہیں کہ حرکت کسے کہتے ہیں. جب بھی آپ قرآن شریف کھولیں گے، جیسے کہ کسی چیز پہ حرکت آ جائے کسی لفظ پہ، تو آپ کو تختی نمبر 3 فوراً ذہن میں آ جاتی. ٹھیک ہے، درس، ودع، واو زبر و، دال زبر دا، ودع، عین زبر ع، ودع، ودع، ودع. واو کے اوپر زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. دال کے اوپر زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. عین کے اوپر زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. اس سے کیا ہوتا، آپ کو اس قاعدے کا جو نام ہے وہ بھی مینشن ہو رہا ہے، وہ بھی ہمیشہ ذہن میں رہ جاتا. یعنی زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں، سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو، فوراً آپ کے ذہن میں آتا ہے، ارے بھائی حرکات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، عبد، عبد، عین زبر ع، با زبر با، عب، دال زبر دا، عبد. عین کے اوپر زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. با کے اوپر زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے.
दाल के ऊपर ज़बर, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, जल्दी पढ़े थोड़ा भी ना खींचे। जो हिज्जों के बाद में जो मैं आपको जो मैं ये जो लाइन जो ऊपर की जो पढ़ रही हूँ उसको अरबी में बोलते इजरा। क्या कहते हैं? इजरा। ये ज़रूरी है, ये क्या है? ज़रूरी है। आप कभी भी कुरान शरीफ में जब भी आ जाएं आप कभी भी कोई सा भी क़ायदा आप भूलते नहीं अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे, ठीक है। कसब, कसब, काफ ज़बर का, सीन ज़बर सा, कस, बा ज़बर ब, कसब, कसब। काफ के ऊपर ज़बर, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, जल्दी पढ़े थोड़ा भी ना खींचे। सीन के ऊपर ज़बर, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, जल्दी पढ़े थोड़ा भी ना खींचे। बा के ऊपर ज़बर, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, जल्दी पढ़े थोड़ा भी ना खींचे। दखल, 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 दाल ज़बर द, खौ ज़बर खौ, दखौ, लाम ज़बर ल, दखल, दखल। दाल के ऊपर ज़बर, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, जल्दी पढ़े थोड़ा भी ना खींचे। खौ के ऊपर ज़बर, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, जल्दी पढ़े थोड़ा भी ना खींचे। लाम के ऊपर ज़बर, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, जल्दी पढ़े थोड़ा भी ना खींचे। बलगौ, बलगौ, बलगौ। देखिए बा और लाम दोनों को हम क्या करेंगे? बारीक अंदाज में पढ़ेंगे, मतलब बलगौ। अलबत्ता गैन को क्या करेंगे? हम मोटा पढ़ेंगे, गौ, गौ, बलगौ। बा ज़बर ब, लाम ज़बर ल, बल, गैन ज़बर गौ, बलगौ। बा के ऊपर ज़बर हरकत थोड़ा भी ना खींचे। लाम के ऊपर ज़बर हरकत थोड़ा भी ना खींचे। गैन के ऊपर ज़बर हरकत थोड़ा भी ना खींचे। वजद, वजद, वाव ज़बर व, जीम ज़बर ज, वज, दाल ज़बर द, वजद, वजद। वाव के ऊपर ज़बर हरकत थोड़ा भी ना खींचे। जीम के ऊपर ज़बर हरकत थोड़ा भी ना खींचे। दाल के ऊपर ज़बर हरकत थोड़ा भी ना खींचे। सजद, सजद, सजद। सीन ज़बर स, जीम ज़बर ज, सज, दाल ज़बर द, सजद। सीन के ऊपर ज़बर हरकत थोड़ा भी ना खींचे। जीम के ऊपर ज़बर हरकत थोड़ा भी ना खींचे। दाल के ऊपर ज़बर हरकत थोड़ा भी ना खींचे। इसको इजरा कहते हैं। इजरे के साथ आप नूरानी क़ायदा पढ़िए, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। समझ में आया आप हजरात को? रवा पढ़ेंगे एक मरतबा। दरस, वदअ, अबद, कसब, दखल, बलग, वजद, सजद। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस करिए जिस तरीके से हमने आपको पढ़ाया है। उसको एक 5-6 मरतबा पढ़िए, इंशाल्लाह आपको ये सबक अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।